پھر میں کہوں گا کہ اس سسٹم کو چینج کریں، چہرے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں نظام کو بدلنا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ ایک عمارت بن جاتی ہے، اس پہ پورشن ڈل جاتے ہیں، پولیس بھی وہاں موجود ہوتی ہے، ڈی سی آفس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے، ایس بی سی اے کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن نقصان چاہے جانی ہو یا مالی ہو وہ رہنے والے کا ہوتا ہے اور وہی پریشان رہتا ہے۔ اس سسٹم کو بند کر کے اس نظام کو، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے اطمینان ہوا کہ لیاری والوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے، میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے جو یہاں نعرے لگائے ہیں، میڈیا نے دیکھے، انہوں نے گورنر زندہ باد اور ہمارا بھائی اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا، ہندو برادری کو مایوس نہیں کروں گا، لیاری کے رہنے والے ایک ایک بچے، بزرگ، بہنوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں بار بار آؤں گا، ہمارے کامران فاروق بھائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ لوگوں کے رابطے رکھیں، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اسمبلی میں بھی اس پہ آواز اٹھائیں، اور ہم سندھ حکومت سے بھی بات کریں گے، ہم خط لکھیں گے، اور اس کے اوپر خاموشی نہیں ہوگی جب تک کہ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے جنہوں نے اس ظلم میں، اس بربریت میں اپنا حصہ ڈالا ہے، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ نبیل قبول صاحب نے بھی اچھی بات کی، میں رات سن رہا تھا سعید غنی صاحب نے بھی اچھی بات کی، سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن رزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہونی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بار ہوگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے۔ ویسے ہی لیاری جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، اور اس کے بعد اگر یہ مزید بلڈنگیں یہاں خالی ہوتی ہیں، میرا ایک مشورہ ہے کہ فوری ریلیف کے لیے سندھ حکومت ان تمام لوگوں کو جو بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں، ان کو کرائے کے اوپر اسی علاقوں میں 6 مہینے کا ایڈوانس جمع کرا کے ان کو گھر دے، تاکہ یہ لوگ فوری گھر میں تو جائیں، اس کے بعد جو بھی پلاٹ دینا ہے، پیسے دینے ہیں، ان سب میں ٹائم لگے گا، لیکن جن لوگوں سے بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو، اور جو متاثرین ہیں ان کو کم از کم 6 مہینے کا کرایہ سندھ حکومت اپنے ذمہ لے، اور اسی علاقوں میں، تاکہ لوگ اپنے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کو یہیں پر گھر کرائے پہ لے کر دے۔ تو یہ میری تجویز ہے، میں اس کو خط کے ذریعے بھی سندھ حکومت کو بھیجوں گا، اور میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ایک سیل کا قیام کر دیا ہے، ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کر دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پوری رابطے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیں لائن اپ کرا دیں، جو ہماری بیل ہے اس کے اوپر رجسٹریشن کرا لیں۔ میں نے پلاٹ کا اعلان کیا ہے جو اس بلڈنگ کے متاثرین ہیں، باقیوں سے بھی ہم چیزیں لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ ہماری ٹیم ایم کیو ایم پاکستان، اس کا حق پرست گورنر اور میرے لیاری کے بھائی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہماری ٹیم، ہمارے ایم پی ایس، ہمارے لوگ آپ میں سے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار ہم اپنے ان ہندو برادری کے بھائیوں کے ساتھ، اور جو متاثرین ہیں جن سے بلڈنگ خالی کرائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطہ بھی رکھیں گے اور ان کو سہولیت بھی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ کا آنا خوشائن ہے۔ دیکھیں سی ایم صاحب کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں، میں آج کراچی پہنچا ہوں، میں پچھلے دنوں حج پہ تھا، اور پھر میں اسلام آباد آج میں پہنچا ہوں، اور میں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں یہاں اپنے لیاری کے بھائیوں کے پاس پہنچا ہوں۔ مجھے لوگوں نے کہا نہ جائیں، لوگ مشتعل ہیں، آپ کا جانا میں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، اور آپ دیکھیں مجھے جب یہاں لایا جا رہا تھا، میں گاڑی سے اتر کے خود چل کر اپنے ان بلوچ بھائی بہنوں کے پاس گیا ہوں، کیونکہ میرا دل مطمئن ہے کہ میں ان کی مدد کے لیے آیا ہوں، ان کی ہیلپ کے لیے آیا ہوں، میرا کوئی سیاسی اس میں لین دین نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے پلاٹوں کی بات کی، میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جس بلڈر سے میں نے بات کی ہے، وہ اس بلڈنگ کے جو ان لوگوں کے لیے ہے، اور باقیوں کے لیے ہم نے ہیلپ لائن بنائی ہے، وہاں آ کے رجسٹریشن کرا دیں، ہم دیکھیں گے، اور مزید بلڈروں سے بات کرتے ہیں، عباس سے بات کرتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف دلانا ہے، اور ریلیف دلائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نہیں آپ اوکے ابھی دیکھیں ایک ایک کر لیں نا، بات یہ ہے بھائی، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی
کہ ایک بلڈنگ کے گرنے کے بعد دوسری بلڈنگ تک کا صرف سکون ہے بیچ میں، باقی دوسری بلڈنگ گر جاتی ہے تو پھر کام شروع ہو جاتا ہے، صرف وہی ٹائم سکون کا ہے نا۔ میں نے کہا ہے کہ سسٹم نظام چینج کریں، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں، اور اس بات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہم اس کو فالو اپ کریں گے۔ یہ شہر یتیموں کا شہر نہیں ہے، یہاں لیاری ہو یا لیاقت آباد ہو، یہ کراچی سبھی کا ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو جائز حقوق ہیں اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے، میرے میڈیا کے دوست یہاں گواہی دیں گے کہ گورنر سندھ کے طور پر میں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، نظام ہو، سسٹم ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی آواز اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا، میں عملی کام کرنے والا آدمی ہوں۔ میں یہاں آنے سے پہلے بلڈر سے بات کر آیا ہوں، میں یہاں آنے سے پہلے اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کر آیا ہوں کہ یہاں اگر لوگوں کو سہولت چاہیے راشن کی، کھانے پینے کی، تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے ایم پی ایز، ہماری ٹیم اور ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ اگر علاقے کے پریزیڈنٹ صاحب یہاں ہیں، آپ کا نام پورا؟ میں پوری پنچایت کے کیا نام؟ لکشمن مہیش لکشمن محل صاحب جو ہیں یہاں موجود ہیں، یہ میرے ساتھ آئیں، میں ابھی ان کو اے ڈی سی صاحب کے نمبرز ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو جس قسم کی سہولتیں چاہیے ہماری طرف سے وہ حاضر ہیں آپ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن رہے گی۔ میرا ان کے ساتھ پرانا واسطہ بھی ہے، ہماری بہت زیادہ قریبی قربت ہے، لیکن آج جو یہ واقعہ ہے میں اس پہ پھر ایک دفعہ دلی تعزیت کرتا ہوں، اپنی جماعت کی جانب سے، اپنے صوبے کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے، اور اس واقعے کو ہم خاموشی سے نہیں جانے دیں گے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے آپ کو، اور یہاں سے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے رہیں گے۔ جی رافع بھائی۔